الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پہلا سپارہ سورۃ البقرہ وہ کچھ حصہ تھوڑے سامنے پڑھ گئے۔ پہلی آیت تنبیہ اور زجر ہے علماء یہود واسطے اور نصارہ واسطے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری فرمایا۔ کافی عادات و خصائل انہاں دے بیان ہو سن کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں کو دین دی دولت نال مالا مال کیتا، انبیاء دا وارث بنایا، تورات انجیل انہاں کو آندھی ہے پڑھ دیا، لیکن عمل انہاں دا او دے خلاف ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ دین دی گل سمجھ آ ونجن تو بعد انہاں تے عمل نہ کرے، لوگوں کو آدھے لیکن آپ ادھے عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ بیان فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی دا حکم کریں دو تے اپنے آپ کو بھول ویندے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تساں کتاب ہی پڑھ دیو، افلا تعقلون، کیا تھوڑی عقل کوئی نہیں، تھانوں گل سمجھ نہیں آندی۔ بڑیاں کتاباں پڑھ پڑھ کے سنے دین مسائل، اور خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق عوام دے کو گل کر باندھے ہیں بھئی یہ سچا رسول ہے، کیونکہ عام لوگوں نے اتنا بھی چلیاں گلاں دا پتہ زیادہ نہیں لگا، لیکن جڑے خاص انہاں دے بندے ہوندے انہاں کو آدھن یہ آیات نشانیاں تے فٹ نہیں آندیاں، یہ وہ نہیں۔ تے بات عام لوگوں نے آدھے ہیں بھی آوے تو آخری رسول ہو سی، ادھی علامات ہو سی، تیرے نبی پاک آگے تو آپ مخالف ہو گئے۔ ایویں باقی اعمال ہیں جڑے تورات انجیل دے اندر موجود ہیں اور یہ دے خلاف کر دیں۔ اللہ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر، لوگوں کو آدھے ہو نیکی دا حکم کر دے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول ویند۔ میں تھانوں آکھاں بھی نماز فرض ہے، جماعت نال نماز پڑھی کرو، 5 وقت دی نماز فرض ہے، زکوٰۃ ادا کیتی کرو، اللہ اگر مال دیتا ہے، رمضان شریف دے روزے آویں تو روزے رکھا کرو، آپ نہ رکھا، آپ نماز نہ پڑھا، میں کو مال اللہ دیتے تے زکوٰۃ نہ دے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ چوک منڈے میں پڑھدام نہ جس ویلے سن 84-85، تو تقریباً زور تو بعد ایک بندہ آیا، بڑی جناب سفید جوڑا لگا ہویا، واسکٹ پائی ہوئی، سیتے جنا کیپ لگا ہویا، اینک لگی ہوئی، تو مدرسے لیے ٹوٹیاں تے آ کے نا باہر تھے کو کپڑے دھونا، وہاں کا بندہ تو کوئی نواں پتہ نہیں، تو ہیچٹ پوچھ جی لگا صاف ستھرا، مسافر اسی کپڑے دھوندا پہ، خیر وہ جلے فارغ تھی ہے نا مسجد جوان بیٹھے، میں ہی ہولے ہولے وجوڑا نہ،
السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ کتوں آدھے پہو جی؟ میں کبیر والے تو میں آخیا تھوڑے نام کے جی قاری غلام عباس چشتی جلے نام دسے نا میں کہ بندہ تو کو اہل علم ہے جنہیں اپنے عہدے آپ نے سامنے لگے. قاری غلام عباس چشتی. تو میں آخیا کدے تشریف کی ویندو کتھاں ونجنا نے؟ انہوں آئی رنگ پور کھیڑا. آخیا میں اتھے ونجنا کو پروگرام ہے. پروگرام تو آدھی ہے کوئی جلسہ ہے کوئی بیان ہو سی. تو میں اگلا سوال اس سے کیتا بھی تساں کتوں فارغ تھا کتھاں کتاباں پڑھتے رہا؟ پڑھایا تو ہائی کو نا میں پوزیشن بنائی ہوتا. میں نے آدھے میں کتاباں پڑھتا بتا. طالب علم بندہ عجیب ذہن رکھتا. میں آخر کہڑیاں کتاباں پڑھتا؟ اس نے کتاباں دے نا دے جہاں مدرسے پڑھائی ہوئے کوئی ہی کتاب کا نام پکایا. میں نے آخر قدوری والے اتو پڑھتا. قدوری ساری کتاب ہے فقہ اسلامی دی. انہوں دے نماز روزہ دے مسئلے پڑھائے رہے. پہلی کتاب ہے نور النساء تے دوجے نمبر تے جڑی کتاب پڑھے وہ نام ہے قدوری. آخر میں وہ اتو پڑھتا. میں آخیا اللہ کا بندہ میں نہیں پوچھا وہ اتو پڑھتا کہ تلو پڑھتا کہڑیاں کتاباں پڑھتا. ہوں پہیاں تو اس نے نہ نہیں آتا. کھلے دل نال میں آتا میں پڑھتا کون ہاں. مگر میرے پہلے یہ گلا کی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. ادھے اتوں میں اندازہ لائے بے خوش اعلان ہو سی نہ تو پڑھتا ہو سی آواز ہی تھی ہو سی. ہاں جی خیر لگا گیا جی. میں وہ جان چھوڑ دی تھی. میں پڑھا مجھے جمعہ رنگ پور کھیڑے. میں جو کیا جمعہ پڑھاوا تو قاری غلام عباس چشتی اگو ودا ہے. دھوتی بدھی ہوئی مل مل دا چولا داڑھی کوئی نہ سر تو کو نہ. یہ بات بندہ تو ہوئے. میں کہ مت تو بھیرا ہوئے. میں چک پوا. ہاں جی خیر آوڑے میرا ہاتھ کی دس. میں آخیا تو قاری غلام عباس چشتی ہے؟ آخیا ہاں. میں یہ چونڈی نالی تو قاری چو نہ پمیس. میں کہا ایک ہے کل تو ماشاءاللہ تیری سنت کے مطابق داڑھی آئی اتنے تھی والا اینکا لگی ہوئی آج اکا سفایا. اگلا جملہ سنو جی. آدھے رمضان شریف جیسا میں نے سندھ مسلح پڑھا قرآن مجید پڑھا من تراویاں پڑھا بات اسا داڑھی رکھیں دے تھے تے بال کے اسا منیں دے تھے جھجک نش کی تھی بالکل. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ حال قائدین رہبر و رہنما ہمارے ہیں تو نقصان تو تھیندے. ایک بندہ مرشد بنا ہوئے پیر بنا ہوئے نماز نہ پڑھے اگو مریدہ دے خیالے بن وجہ سارا پیر صاحب مدینے وان پڑھتا. روٹی پاکستان دی پانی پاکستان دا رہائش پاکستان دی تے نمازاں مدینے پہ پڑھی دیں جلدی جی. اے دا کوئی بھی جو اسپرنگ لگے ہو جانی 5 نمازاں تیسے پہنچ پہنچ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. ہاں جی یہ اللہ تعالیٰ شکایت کرے علماء یہودی علماء نصارہ دی اور تنبیہ کرے کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. لوگوں کو نیکی دا حکم کر دے تو برائی اپنے آپ کو بھول ویندے ہو. وانتم تتلون الکتاب کتاب ہی پڑھ دو. مسائل دا بھی تھانوں پتہ عمل کیوں نہیں کرے. جب آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھوڑی کتاباں لکھا پہ پڑھی بھی بیٹھو منیں دے کیوں نہیں منو. ہوں جیڑی وڈی رکاوٹ ہے شاید کل بھی میں عرض کی تھی وہ ہے انہیں اجارہ داری بنائی. اگر اساں دا کلمہ پڑھا اساں مسلمان تھی گئے تو جیڑا کاروبار ستری بیٹھے ہیں تو ساری آمدن دا ذریعے بند تھی ہوئے. یہ مصیبت وکری. ہاں جی یہ بڑا خطرہ ہے. حالانکہ مولوی کو تے دا خطرہ نہیں ہونا چاہیے عوام کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ روزی دا مالک اللہ تعالیٰ ہے. سباب وہ بڑھندا ہے مختلف انداز نال کہنوں کہیں انداز نال کہنوں کہیں انداز نال تھوڑی کہنوں زیادہ. یہ تقسیم اودے ہاتھے چ ساڑھے ہاتھے چ نہیں ہے. اگر نیس دے بنا تو گھر پیا اسی طرح کھاون دے
تو دیوڑ دیا آئے تک چھت پاڑ کے تے دینا، اس نے کون ڈاک سکتا؟ روزی دا حساب اشاب لا کے دیتا ہے، جیڑا بندہ دنیا تے آندا ہے اس دا روزی دا انتظام پہلے اللہ تعالیٰ کر کہ ماں پیو کرے دیں، انسان کریں دیں، چلو انسانہ دے انسان بھی مخلوق جو اللہ تعالیٰ دے، ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرمائیں جیڑا قرآن دی خدمت کریں دے اللہ اس نے بھوک نہیں مرانے دے، اگر جنگل دے شوراں دے جانوراں کو اللہ روزی دے دا بہتر دین دی خدمت کرنا لیکن بھی ساڑھے ماسٹر امیر آئی اگے بھی شاید گل میں کی تھی اسی موسیٰ خیل آندہ جماعت نال تبلیغی نال زیادہ وقت لیندہ ہی ابران دا بڑا تیز ہے، گل بڑے مزے نال کرندہ ہے، اتھے ریتڑی تے میں بھی ہونا مووی راتی میرے کو لاباندہ ہے تو وقت وہ اپنے پیر صاحب دی گل سنیں دا ہے، جیڑا ہوتا پیر آئی نا وہ دی گل سنیں دا ہے، پہ سارے پیر صاحب سانو آدھا آئی بجے لے ووٹ تھی دن، ہاں جی تے ووٹاں دے نال انہاں دے سپورٹر ہوندے تے ممبر دے کول کتنی مالی حیثیت ہوندی، ایک ملک دے وچ ایک صوبے دے وچ ایک حلقے دے جو ممبر اٹھیدا پیا ہوندے اس کول لکھاں یا کروڑاں دا حساب ہوندا، بس پوری دنیا دا پیسہ تو اس کول نہیں ہوندا، لیکن وقت بھی وہ اپنے سپورٹر کو امداد دے دے، تساں کام کرے سو تھانوں گڈی بھی ڈسائیں، تھانوں پیسہ بھی ڈسائیں، خرچہ بھی ڈسائیں تے سارے ووٹ تساں منگنے۔ تو ایک ممبر کونسلر ہے یا ایم پی ہے یا ایم این ہے وہ اپنے سپورٹر کو پیسے دین دے تو دی امداد کر دے، تو جیڑا خدا دے دین دی خدمت کرے سی اللہ تعالیٰ نہ دے سی اس نے، یہ مثال بہت بیان کریں دا ہے، اکثر بیان کریں دا ہے اور بڑے مزے نال بیان کریں، لیکن دین دا ایک شوق ہے اس نے۔ تو میں نو آکھن لگا جیڑے استاد کو تو پڑھے نا اس تے انداز نال میں نو قرآن دا کچھ حصہ سنا، یعنی مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جتن پڑھے تو اس کو ترجمہ جی میں او پڑھیں دا اونج سمجھا میں نو وقت راتی آپ آندھائی وقت میں کوئی نہ کوئی آیت اس نے سمجھانا بھی این بیان کی تھی، شیخ صاحب این بیان کی تھی، وہ بڑا خوش تھی ہے دین دا ایک ذوق شوقاس بندہ بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ تو وقت میں نو آنکھوں سے میں نو اپنے استادہ کو گھنوائیں ڈھوٹیاں حال تھے، میں دیکھا انہوں استادہ دی بھی زیارت کر، تو میں گھن آیا رات تھے ٹھیک بڑی زیارت کی تھی، گپا شپا لائیاں کوئی حال وال چاہیا، سویرے جو ٹھڑن لگے نا تو استادہ نو آکھن لگا میرے ہستے دعا کرو، استادہ فرمایا اللہ تک دین تے استقامت نصیب فرمائے، مانو آدھے اللہ تیرا بھلا کرے، استادہ میرے ہستے بہت بڑی دعا کی تھی، بہت بڑی دعا کی تھی، اللہ تک دین تے استقامت نصیب فرمائے۔ ایک بہت بڑی گل ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ تو ایک ذہن بندے دا انہاں دا بن گیا بھائی ساری جیڑی آمدن ہے نا اے ختم تھی ویسے، اللہ تعالیٰ نے اسے دو گر بیان کیتے مرو نہیں کچھ نہیں چاہیے، ہاں جی استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ دے نبی حضرت محمد دا کلمہ پڑھو مسلمان تھی ونو اسلامی داخل تھیو، دو کام کرو، ایک صبر کرو ایک نماز دی پابندی کرو، تھوڑا جڑے ذہنی خلش کھڑے نا کہ ساری آمدن بند تھی ویسی اے میں ساری ختم کر دے سا، بیماری تھوڑی اور تھوڑے ہستے دولت دی فراوانی کر دے سا، رزق آسانی نال پہنچا دے، تکلیف تو تھی دی ایک بار تھوڑا بندہ سوکھا ہوئے تو بہت اوکھا تھی ویسے تکلیف تو تھی دی ہے، لیکن اللہ فرمائے استعینوا بالصبر، پہلا کام یہ کرنے کہ تھوڑا صبر کرنا، تکلیف آسی ایڈو آندے پین ایڈو جیڑا مرید آندے جیڑا پیسہ دی پنڈی چاہیے آندہ آمدن جو ہوندی ہے، بندہ جو تویز لکھتا بیٹھا ہوتے 1000 روپیہ منگے اگلے دی تو مجبوری ہے، ہاں جی ہوں بات ذہن عوام دا ہے بن کے بھائی موکھ نہ دے تو کوئی اثر نہیں تھیندا، آپ کچھ نہ کچھ 5 10 20 تو تھوڑے تھوڑے اگڑتے رہتے، تو مسائل دوتے تو بندہ انہیں لالچ کر ویندے پہ منہ منگی مراد، ہاں جی منہ منگی مراد،
یہ اللہ تعالیٰ کہنو صفت عطا فرمائندا ایسی لالچ کو بچ گیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ کوئی بندہ آیا پیسے گن کے تقریباً 100 لاکھ روپے 1,20,000 اے جی قبول فرماؤ۔ تھانوی صاحب فرمایا اپنی گن ون میں نہیں گن ون جی اس بڑی محنت کی جی میں تھوڑے واسطے گنا مہربانی کرو جی گنو چاہ۔ تھانوی صاحب فرمایا نہیں میں نہیں گن بات جیلا دولت مند ہونے اس نے ذرا اپنی دولت ناز بھی ہو غصے چاہ گیا اس آگا تھانوی صاحب گنو چاہ ایسے مرید تھانو گھٹ لبسن جڑے لکھاں چاہ کے تھوڑی خدمت گنا۔ اگو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جا تینو بھی پیر ایسے گھٹ لبسن جڑے لکھاں پیچھا ولا دے سنا۔ یہ بھی انسان ہے جی۔ سیدنا آیت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ بڑی قیمتی کوٹھی ایک بندے نے آکھا جی میں تو کو دینا۔ شاہ صاحب نہیں گئے نا بالکل۔ پھر ایک نکاح پڑھاونا آئی ہے جی تو انہاں آکھا پہ سارے گھر آ کے ساری بچی دا نکاح پڑھا سو۔ شاہ صاحب دی عادت ہے مسجد ہی نکاح پڑھا۔ انہاں بڑی آفر کی تھی۔ شاہ صاحب فرمایا نہیں آ جاؤ اتنے بڑے ہو اپنے واسطے ایتھے مسجد ہی بہ کے نکاح اپنا مسجد حجرے ساری زندگی گزار دیتی ہاں جی کوئی ذاتی رقبہ کا نہیں کوئی لیکن گزار دیتی۔ ایسے لوگ بھی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو توفیق عطا فرمائے ہاں جی۔ تو بے لوث خدمت یہ ہر کہندہ کام نہیں ہے۔ انبیاء دی سنت ہے انبیاء نے کام کیتا ہے جی ہر نو آدھے رہے سارا کوئی اجر نہیں کوئی مزدوری نہیں دین سنو مفت سنو لیکن وطوے کو مخالف کھڑے تھی ون ہاں جی۔ انہاں بڑواں کو خطرہ ہے پائے گیا کہ ساری جڑی آمدن ہے اگر اس نبی دا کلمہ پڑھ دیں اور اسلام میں داخل ہونے تو اساں بھوک مرسوں ساری آمدن بند تھی ویسی۔ اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ کلمہ پڑھو مسلمان تھی ونجو اسلامی داخل ونجو تو دو کام نال کرنے ایک صبر کرنا جلے تھوڑا آمدن بند تھی تھوڑا تکڑے تھے تے نماز پڑھو میں سارے دروازے کھول دیتا سارے واسطے بھی سبق ہے۔ صبر دا لفظی معنی ہے اپنے آپ کو روکنا پابند کرنا۔ ہون صبر چھڑا یہ نہیں پہ بندہ مر ونجے تو بندہ روے نہیں یہ ایک جز ہے حصہ ہے۔ اللہ دے حکمات اپنے آپ کو پابند کرنا یہ بھی صبر ہے اور اللہ رسول دی نافرمانی تو اپنے آپ کو روکنا یہ بھی صبر ہے اور یہ بڑا حصہ ہے جی۔ جتنے احکام شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کوشش کرے انہوں نے عمل کرے اور جتنے کماں تو اللہ نے روکا ہے نبی پاک نے انہیں تو روکا یہ بہت بڑا صبر ہے۔ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے پڑھو نا تفسیر صبر دے انہوں نے تفصیل کی تھی ہاں جی مزہ ہی آؤ تو سکول دیاں کتاباں جڑی ہیں اسلامیات دیاں انہوں نے بھی آندہ نے صبر دا مضمون انہوں نے بھی یہ چیزیں ساریاں لکھیں۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ تھوڑا صبر تو ہوندہ ہے ضروری صبر دا اجر بہت بڑا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اللہ فرمائے جنہوں صبر دی صفت نصیب تھی گئی انہوں نے میں جڑا اجر دے سام بغیر حساب وہ دا بننا کوئی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بدالوی صاحب کی تھیں بیان کریں دے پھر بجلے بندے تکلیف آوے تھوڑا صدمہ پہنچے تو بندہ آکے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون تو ادھی تکلیف اسے پہلے کلمہ اس لفظ آکھن ختم تھی اتنا حوصلہ آوے دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اللہ نے دو صفتیں بیان کی تھیں گر بیان کی تھی ہیں جی۔ اگر تھوڑا خام خواہ پریشانی ہے کہ اساں اس نبی دا کلمہ پڑھا تے دے اسلامی داخل ہو گئے تو ساری سابقہ ساری کاروائی دی جڑی آمدن دے ذرائع نو بند ہو ویسن اللہ فرمائے خطرہ ختم صبر کرو والصلاۃ اور نماز پڑھو اللہ دی امداد تھوڑے نال شامل حال ہو سی۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ
کام ذرا اوکھا ہے، مصیبت تے صبر کرنا تے آمدن آندی پئی ہوئے غلط تے اس نوں تھوڑا رک ونجنا۔ ڈاکہ جو بندہ مارے لکھاں دے آمدن کوئی آ کے ڈاکے نہ مارے کر، اسی میرے تو ایک طریقہ کار ہے، تکلیف تو تھی دی۔ چور نو بندہ کہ چوری نہ کیتی کرنا چاہتے، ہاں جی بدکاری کے ذریعے لوگ آمدن اپنی بنا رہے ہیں، اس نو بندہ بنے تکلیف تو تھی جی، لیکن تھوڑے کا اپنے آپ کنٹرول کر گیا تے نال نماز شروع کر دیتی تو اللہ فرمائے میری امداد تھوڑے نال آ تے صبر کرے سو تے نال نماز شروع کرے سو تو اللہ فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ تھوڑی بے حیائی تے برائی دے کما تو آپے رک ویسو، یہ امداد اللہ دیا ویسے۔ سوال یہ ہے کہ بندہ نماز بھی پڑھ دے تے نال غلط کام بھی کریں دے، کئی نمازی ہیں ہاں جی ادو نماز جب پڑھی ادو بعد غلط کام بھی کر، ادھی وجہ تو علماء نے لکھی ہے کہ وہ نماز کو نماز کر کے نہیں پڑھتے، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے سچ فرمایا، من اصدق من اللہ قیلا، اللہ تو زیادہ سچا بے کون ہو سکتا، اللہ نے سچ فرمایا۔ مولانا سلطان محمود کٹھیالوی رحمۃ اللہ علیہ مثال بیان کر دیں کہ اللہ نے گھوڑے دیاں قرآن بڑی صفتیں بیان کی دیاں، ہاں جی والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به، یہ ساری گھوڑے دیاں صفتیں بیان۔ کاندھ تے گھوڑا بنا کھڑا ہوئے تے بندہ آ کے بھئی اللہ تا کہ گھوڑے دیاں صفتیں تے یہ تو ملک ٹرتے ہی نہیں بھجدے ہی نہیں، تو کاندھ والے گھوڑے دیاں صفتیں تھیاں کھڑیاں نہیں، یہ اس گھوڑے دیاں جڑا سچ مچ والا گھوڑا۔ تو فرمائے اللہ جو نماز دا فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، چھڑی شکل تے صورت نماز دی نہ ہوئے، اصلی نماز ہوئے تو وہ دا فائدہ بھی تھی وے۔ اساں تو بدیں گزارا کریں دے نا، چلو یہ اللہ دی مہربانی گھر دامن دیں دے، کہلے وضو کر پاندے، کہلے اللہ دے سامنے حاضری ہوئے دی شکر کیتا کرو بات، لیکن ادھے وچ بھی اللہ تعالیٰ خیر کریں دے، عادت جو بنی ہوندی ہے فائدہ تھی وے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے کہ اگر کوئی بندہ بنا کو آدھے نماز پڑھو تو آپ نہیں پڑھتا تو ادھا یہ مقصد نہیں بھی اس نے چھوڑ دے بے آکھنا تے لوگ اس نے تانا دے میں تو آپ تو پڑھ دے نہیں سانو کیا دے نہ، وہ آدھا راوے آدھا راوے ایک دیاڑے دا اپنا دل منے سے ہی بھڑوا کچھ حیا کر کچھ شرم کر بنا کو وہ شروع تھی ویسے تو اپنا لکھ دے پہن کہ میں خود جیڑے کمزوری اپنے اندر دے تھا اس سے مسئلے کو زیادہ بیان کریں، فاتو دا کیا اثر پوندے کہ وہ بندہ دا ذہن مجبوراً منے دے پہ بنا کچھ آدھا بیٹھا آپ ہی عمل کر۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا بھئی تساں آکھنے چھوڑ دو، آکھنا ہے تو صفت ہے ہاں جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ عمل نہ کرو، عمل کرو یعنی حکم نیکی دا کرو نال آپ بھی۔ تو علماء یہود اور علماء نصارہ کو اللہ نے فرمایا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، لوگوں کو آ دیو کتاب بھی پڑھ دیو آپ عمل نہ کریں دے، جڑا خطرہ ہے وہ واسطے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، دو کام کرو صبر کرو نماز پڑھو، انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، ہاں قطرہ اوکھا کام ہے تھوڑا، سردیاں بہت زیادہ ہیں، سویرے گرم بستر چھوڑنے کو مسئلہ تو ہے ہاں جی، راتی پوہ دے پھر خفتہ لے وضو ٹھڈے پانی نہ کرنا بھی مسئلہ ہے، ہار دے روزے رکھنے بھی مسئلہ ہے، اوکھتا ہے، لیکن کیڑا کم ہے جیڑا بندہ کہ بھئی اوکھا نہ تھی میں تے سوکھا تھی پو، چھڑا حلوہ کھامنا ہوئے تو سوکھا حلوہ کھامنا، پہلے سودا گھڑنا پوسی، کڑھائی گولنا پوسی، چمچہ گولنا پوسی، بھا بارنے پوسی، اکھیں تے دھوں پامنا پوسی، طاقت لگ دی، کڑھائی وہیں تیار تھی جی بڑی مشکل تو بعد کو وان بندہ کھا سی، چھڑا ہے تو نہیں میں بندہ کھا ویسے، روٹی ویکھو کوئی کام ویکھو اوکھا ہے، لیکن دین دے کام جی اوکھتا ہے، اللہ فرمائے ان مع العسر یسرا، اوکھے تھی سو تو سو کھا دینا، ان مع تو ایک دفعہ نہیں فرمایا تکرار نہ فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اوکھ نال سوکھے، اوکھ نال سوکھے، تو اللہ فرمائے ٹھیک ہے اوکھ ہے،
لیکن انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، جن دے دل وچ خوف خدا ہے، دے واسطے کوئی اوکھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ تعالیٰ ترے بندہ تے بڑا خوش دیندا، جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے ٹرے نا تے جلدی جلدی آندا پہ بھی جماعت جوان کے رل ونجا، اللہ فرشتہ نہ دے پہ ڈٹھا نے کہ میں کو راضی کرنا تے میرے گھر جلدی جلدی آندا پہ تے تساں گواہ تھی ونجو میں اس بندے تے راضی ہوں خوش ہوں۔ یہ کو تھوڑی سعادت ہے۔ ہاں دوجی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ گھروں وضو کر کے آندے اگوں 5 منٹ راندے ہیں، 4 منٹ 2 منٹ راندے ہیں، وہ بیٹھ تھیے تو اللہ فرشتہ نہ دے ادھر لکھو بھئی انہیں سمجھو نماز پڑھتا بیٹھے۔ یہ وکری گل ہے کہ اساں آ کے گپاں شروع کر دیں، نہیں تسبیح پڑھ کے دی، کوئی درود شریف پڑھ کے دا، کوئی کلمے دی تسبیح، خاموشی نال بیٹھے کچھ نہ پڑھے، بندہ خاموش بیٹھے رہے تائیں اللہ دے، نہ پڑھے تے لکھو نماز پڑھتا بیٹھے۔ چلو پہلا بندہ۔ دوجا بندہ کہ ادھی رات لے آپ ہی اٹھے تے نال گھر والی کو اٹھا، اس نفلی دا ٹائم ہو گیا، تہجد دا ٹائم ہو گیا، وضو کیتا نے دوہے میاں بیوی مصلی تے کھڑ گئے۔ اللہ فرشتہ دا ڈٹھا نے اپنا سکون تے آرام چھوڑ کے میں نو خوش کرنا تے ادھی رات لے اٹھی کھڑے وضو کر کے مصلی تے، تساں گواہ تھی ونجو میں اس بندے تے راضی ہوں۔ تریجا بندہ جیڑا حج بیت اللہ کرن ویندے تو تے خانے کعبے دے ودوں دے طواف کریں نا تے لائی ودا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ دے او فرشتے میرے دیکھو لکھاں روپے لائے سفر کیتے بالان چھوڑا گھر چھوڑا میرے گھر آوڑے میں کو خوش کرنا تے تساں گواہ تھی ونجو میں اس تے راضی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حاجی جلے فارغ ہوندے گناہ تو ایویں پاک ہوندے جویں معصوم بچہ ماں دے پیٹ وچ ہویا۔ یہ عمل ہیں جی اوکھے تو ہیں، ہن حج تے ونجنا سفر ہے ٹھیک سارا، تکلیف بھی ہے، لیکن اللہ فرما رہے الا علی الخاشعین، اوکھا کم ہے لیکن خوف خدا وے تو کوئی اوکھا نہیں ہے۔ ہار دے روزے رکھنا کیا ہے؟ رکھنا لے رکھ دے نہیں۔ والد صاحب سنیں دا ہے یہ جڑا ہے نا سارا منصور تے شہر اور مکول انہاں دا والد جڑا ہے وہ روزے رکھ دے ہار سامن دے تے تال مرن دے بوٹے مرن دے ہولے نال تے بے ہوش تھی کہ ڈھائے پوندا ہے روزہ نہیں چکے دا تے وات اٹھی کڑوں دے وات روزے نو آدھے وات لگ سے وا شروع تھی۔ یہ میرے والد صاحب نے سہندا ہوندے میں کو یاد ہے کہ انہاں دا والد جڑا ہے نا روزے رکھ دے گرمیاں دے تے وات بے ہوش تھی کہ تو رکھنا والا تو رکھ دے کیا ہے تکلیف، لوگ کریں دے بھی ڈٹھے دے روزہ بھی ہے نہ لو بھی روزہ بھی نال اپنا کام بھی کریں دے رہے ہاں جی نہ کر سکتے تو اللہ دا حکم جو ہے سبحان اللہ اللہ توفیق عطا فرمائے دلی چاہ ونجے او دا حکم جو ہے پھر تو سوکھا ہوئے تو جہاں کہ اللہ کیا سیاپ ہی نہیں تھی اللہ دا ود کیا حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ انھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ ہاں اللہ دے خوف دلی چاہے خشوع تے خضوع لفظ نے عاجزی دا معنی ہے لفظی ظاہری طور تے سمجھاؤ عاجزی، لیکن لکھ رہے ہیں کہ ای میں تسنو بنا باونا بے صوفی بنا باونا تے ہینا منہ کر باونا ادنا خشوع نہیں دلی خوف خدا ہوئے بندہ چولا لمبا پاوے جا لمبی تسبیح چاہے جا سر تلہ کر پاوے لوگ سمجھیں بڑا صوفی صاحب ہے ایویں تو بغلا بہت زیادہ صوفی صاحب ہو کدی مانتے اس نے دریا دی مانتے بیٹھا دیکھو سبحان اللہ بندہ اس عہدے غلطی کرا نہیں کی تھی ایویں ایک جانگ تے چپ کر کے بیٹھا ہوں جیوں مچھی سامنے آندی گھڑم تھی دے پانی دے تو تسنو تو اسلام نے منع فرمایا دکھاوا نہ ہوئے اللہ دا خوف دلی چھوے آج دی اسے دنا ہے اللہ نے فرمایا ہن تھوڑا خشوع کرنے والے آج تشریح کی تھی اللہ نے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون جیڑے دے دلی خوف خدا ہو سی ادا ذہن ہو سی کہ کل میں اللہ دے سامنے حاضر ہوں
انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور ادھر ذہن ہی چوسی کہ میں اللہ دے سامنے پہنچا تے میرا مالک میرے کو پوچھ ہی کیا کیتے تو میں کیا جواب دے؟ شرمندگی نالو بہتر ہے اللہ سونے دے دنیا دے حکم مان کے ونجا تاکہ میری کامیابی ہو جائے۔ من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت، میرا یقین ہے اتھے ظننت تو کھڑے اللہ حسین اتھے اندر پیش ظنونا زان دا مانا اویں گمان ہوندہ نے، لیکن قرآن ہی جڑا اتھے زانا دا بھی ادھا مانا یقین آلا ہے۔ انی ظننت انی ملاقن حسابیہ، میں نو دنیا تے یقین آئے کہ میرا حساب دا دین آون والا ہے اور میں تیاری کر کے آیا، ہاؤ مقرؤ کتابیہ، اے ویکھو میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے کامیابی دا سرٹیفکیٹ میں کو دے دی۔ تے قیامت اللہ خیال ہی نہ ہوئے تے بندہ آکے اپنے مرسوں تا ڈٹھا ویسی ہیں اے بندے بوں آدھے نا آکے آپ پہ ڈٹھی ویسی بڑا نماز پڑھی کر آکے آپ پہ ڈٹھی ویسی ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں؟ اللہ فرما رہے اللہ زینہ یظنون، یقین ہے کہ انہم ملاقو ربہم، اساں رب دے سامنے پہنچنے ہیں، ساڑی رب نال ملاقات تھی نہیں تے اللہ دے درباری ساری حاضری ہونی، ساڑی حاضری تو نہیں ہونی، حساب کتاب بھی ہونا۔ نبی پاک فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک بندے کو اللہ سوال نہ کرے سی اے تائیں قدم بندے تے اپنی جھاتوں حل سے نہیں، یہ تو ہر بندے نو آندھے پڑھے جاٹ نو آندھے کہ پہلے سوال نماز دتی پتہ ہے نا سانا کہ پتہ نماز فرض ہے، تو بہت سان نہ سمجھا تے پڑھدا نہیں۔ روز معاشر کے جاں کو داز بود اولین پرسش نماز بود، شیخ سعدی فرما رہے ہیں جلے انسان پنگھر تھیا کھڑو سی جان پگھل دی کھڑی ہو سی بندے دی پسینہ ہو سی، اولین پرسش نماز بود، سب تو پہلا سوال بندے کو پوچھے مسلمان کو لو نماز کیوں نہیں پڑھی، پڑھیا کہ نہیں پڑھی؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مسلمان کو سب تو پہلا حساب جڑا شروع تھی جی اور نماز پڑھیا کہ نہیں؟ پہلے سوال ہی نہ آندا ہوئے تو اگلے تو بھائی دیا سن۔ ہاں استاد جڑے آندے نا سکولاں چ چھوٹے اساں جڑا پڑھدے ہوں تو کیا سوال ہے، ہوں سوال ہے جی اے ٹھیک لگ گیا تو ٹھیک ہے، جو غلط لگ گیا سوال حل تھی گیا۔ سارے لئے سوال ہوندہ ہی صفحے دا 1.5 صفحے دا لکھنا ہوندہ ہی ہے، سوال صفحے 1.5 صفحے دا لکھنا ہوندہ ہی تو دا جواب ہوندہ ہی مزہ آندہ ہے۔ ہوں نہ لکھڑ دی ڈان دی اللہ دی مہربانی، بچے اپنا نا نہیں لکھ سکتے، تختیاں ختم لکھائیاں ختم جان چھوڑ۔ تو یہ حساب کتاب جڑا ہے کام کرن نال آندا نا۔ ہاں جی سکولاں دے وچ بچے پڑھتے ہیں، عام تعلیماں بھی ہیں پہ سارا کچھ سمجھایا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا پہ وقت استاد آدھے بھئی پرچہ حل کریں دے لینا اے سوکھے سوال پہلے کرائے، جیڑے تھوکو نہیں آدھے نا وہ سوال پیچھے کرائے۔ کیوں بھائی آکو جیڑے پرچہ دیکھنا لے دیکھ سی نا تو پہلا صفحہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک ہو سی، وہ آکسی بندہ لے کے اس کو نمبر دے دے تے پہلے تے ماری پہ خچ تے سوال تھیا پہ غلط تا اس نگران تے پرچے دیکھنا لے آکھنا ایک کو نلائک تے متھر اس نے مار کانٹا پہلی والی۔ تو غلطی میں کہ پہلا سوال ہے جی نماز پڑھی کہ کون کہ نہیں جی فرشتہ تھا تو وہاں نہ جنت تھی تے نمازہ نہیں پڑھی تو جنت تھی جوان ایویں آکھ کہ نب کے جہنم میں سٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال یہ ہے کہ نماز پڑھی کہ نہیں، زندگی کیسے گزاری، اے سوال
یہ تو ہوں جواب تیار کرنا. مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ دوجا سوال. جوانی کیسے گزاری، یہ ایک سوال ہے. مزے کی گل نہیں، صدیاں پہلے 1500 سال پہلے سوالوں کا پتہ لگی. سارے بچوں کا امتحان ہوتے جلے ون کے بعد اتنے پرچہ دیں یہ سوال ہی نہیں حل کر، پڑھی ودے ہوتے کورس، لیکن سوالوں کا پتہ نبی پاک نے سوال دسا دیتے کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، مال کیویں کمایا، کتنے خرچ کیتا، جوانی کیویں گزاری. یہ سوال ہے. در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار ہے. جوانی فلمت گزر گئی تو ہوں عمر والی تو کبوتر اڈائیں دے گزر گئی. اے ماحول خراب بن گیا ہوں. اس ویلے ہر بچہ کچھ کبوتر پائی کھڑے. میں اڈا ڈیدا پیا ایک بچہ آتا پہ گلی، میں کہ پتہ نہیں گیش ہوتے تھے دماغ ہلا کے چکر آتے. پیچھے میں نے سمجھ آئی پہ اتنا ڈیدا ودا کو کبوتر اڑتا ودا کہ نہیں. وہ وضو کرے دی جاتے بھی پیچھو برانے جو جھاتی پیدن پہ بارو کو کبوتر اڑتا ودا کہ داڑھی جو لائے پہ یہ مچھا لائے. چلو بچہ ہے معصوم ہے کریا پیا تو کوئی اڑتا کھڑے. ایک کبوتر اڑانا، بٹیرے بھڑاونا، ککڑ بھڑاونا، یہ لوط علیہ السلام دی قوم تو شروع تھیا نے. نبی پاک نے منع فرمایا کہ جانوروں کو آپس نہ لڑایا کر. ماحول ہے خیر، ہر کہیں دی پسند اپنی اپنی نصیب. ایڈے زمیال تو کوئی آدن پٹھان سور پالی پہ، وہ حویلی دیتی پہ کتوں دی بھیڑ ہوندی اتنے ویندن، کتے گھن ویندن، وہ کرایہ گھن دے بھیڑ کرن اپنا ذوق شوق ڈڑا پہ. کلو حزب بما لدیہم فرحون، جینوں جیڑا شغل مل گیا ہر کو خوش بتا. زندگی بڑا مزہ آیا جی گئے ہیں. ہوں مسجد بیٹھے میں گل ایک آئی بیٹھی ہے دے اسے شکار دے ہوتا لیکن اتنے کرن دی نہیں ہے. نہیں تو تم آپ حیران تھے وہ بھی شکاروں جو کتے گھن گئے کیسا ماحول ہے. سبحان اللہ. سوال سمجھ آ گئے. پہلا سوال نماز دے متعلق ہے جی. زندگی کیسے گزاری، مال کیویں کمایا، کتنا خرچ کیتا، جوانی کتنا گزاری، کیسے گزاری ہیں، تے کتنا علم پڑھا تے کتنا ادھر تے سوال ہے. مختلف سوال ہو سکتے. اللہ نے فرمایا جیڑا بندہ یہ یقین کر کرے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، انہاں واسطے کوئی کام کرنا اوکھا نہیں. پتہ جنہیں بھی اللہ دے سامنے حاضر ہونے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہوں دا یقین ہے کہ ایسا اللہ دے سامنے پیش ہونے کوئی کام اوکھا نہیں. تو علماء شہود اور علماء نصارہ کو اللہ فرمائے اے ذہن بڑا مرو. دنیا دے پیچھو نبی آگے تے کلمہ نوے پہ پڑھ دے وے ساری آمدن بند تھی ویسی دساں بھوک مرسائے نئے مردے. تے لوگاں آدھے ودے ہو بے نبی سچے تے آپ بھی منو. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اے انہاں دے واسطے تنبیہ بھی ہے. اگوں نال استعینوا بالصبر والصلاۃ کو علاج بھی ہے. انہاں دا علاج ہے تے ساڈا بھی علاج ہے. اللہ مندی توفیق عطا فرمائے.